السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک پراسرار کہانی لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ خوفناک شہر۔ رات 12:30 کا وقت ہو چکا تھا جب وہ گاؤں کے اسٹیشن پہ اترا۔ دھیمی ہوتی ٹرین کی رفتار کے ساتھ اس نے اپنا مختصر سامان سمیٹا اور گاڑی رکتے ہی اتر گیا۔ یہ ایک مضافاتی چھوٹے سے قصبے کا ریلوے اسٹیشن تھا جو اس وقت تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اور سب سے حیرت کن بات یہ تھی کہ اس کے سوا اسٹیشن پہ کوئی مسافر موجود نہ تھا۔ اس نے ایک اچٹتی نظر رکی ہوئی ٹرین پہ ڈالی اور تیز رفتاری سے چلتا ہوا اسٹیشن کی حدود سے باہر نکل آیا تاکہ کوئی قصبے کے اندر تک کے لیے کوئی ٹیکسی یا کار لے سکے۔ ایک ٹیکسی والے سے کرایہ طے کرنے کے بعد اس نے اپنا سامان رکھا اور سفر شروع ہو گیا۔ کیا کوئی ہوٹل یا قہوہ خانہ کھلا ہوگا قصبے میں کچھ تھکن محسوس کر رہا ہوں، اگر چائے یا کافی مل جائے تو تازہ دم ہو جاتا، اس نے ڈرائیور سے کہا۔ نہیں جناب، یہاں رات جلدی ہو جاتی ہے، زیادہ تر کسان آباد ہیں اور سویرے اٹھتے ہیں تو سوتے بھی جلدی ہیں۔ اسٹیشن پہ ایک دو دکانیں ہیں جہاں کافی سینڈوچ وغیرہ مل جاتے ہیں، اس خوش شکل نوجوان ٹیکسی ڈرائیور نے مسکرا کے اسے تفصیل سے بتایا۔ ابھی گفتگو جاری تھی کہ ایک لڑکی بیچ سڑک پر بھاگتے ہوئے گاڑی سے ٹکرائی اور دور جا گری۔ اس اچانک افتاد پر جمشید کی ساری سستی ہوا ہو گئی اور وہ بجلی کی رفتار سے سیٹ پہ اچھل پڑا۔ کلیجہ لگ رہا تھا کہ دھڑکن کے شور سے منہ کو آ رہا، اور سفر کی ابتدا ہی اتنی مانوس ہو گئی، یہ تو اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ ڈرائیور نے گھبرا کے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی اور جیسے ہوا میں کار اڑانے لگا۔ گھبراہٹ اور بدحواسی چہرے سے آتی اچانک جمشید چیخا، رک جاؤ، رکو، پاگل ہو گئے ہو کیا، روکو گاڑی! لیکن ڈرائیور تو جیسے بہرا ہو گیا تھا۔ جمشید کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے اس نے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھائے رکھا۔ رک جاؤ! جمشید نے اس کے کندھے جھنجھوڑے تو جیسے وہ ہوش میں آ گیا۔ موڑو گاڑی کو، اس عورت کو دیکھو، اسے اسپتال لے جانا ہوگا، جمشید نے چلا کر کہا۔ سر، میں گاڑی نہیں روکوں گا، وہ لڑکی نہیں، بدرو ہے، قصبے میں سب جانتے ہیں، ڈرائیور نے سہمے ہوئے لہجے میں بتایا۔ کیا بکواس ہے یہ! جمشید غصے میں چیخا۔ پیچھے لو گاڑی ورنہ مجھے اتار دو، میں خود دیکھ لوں گا جا کر۔ سر، میں آپ کو نہیں اتار سکتا، نہ جانے وہ بدرو آپ کے ساتھ کیا کرے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، گاڑی روکو، میں ان باتوں پہ یقین نہیں کرتا۔ اچھا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، مہمان کو مشکل میں نہ چھوڑنا ہمارے قصبے کی ریت نہیں ہے۔ ڈرائیور نے گاڑی ریورس کر کے اسی مقام پہ روکی، لیکن حیرت انگیز طور پہ وہاں کوئی عورت زخمی حالت میں نہیں پڑی تھی۔ سر، میں نے کہا تھا نا وہ بدرو ہے، دیکھیں کہیں نہیں ہے۔ جمشید بھی چونک گیا تھا، لیکن وہ اپنا خوف ڈرائیور پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں یہاں ہوں، ایک نسوانی قہقہا گونجا تو اس کی جیسے سٹی گم ہو گئی۔ آواز کی سمت جمشید اور ڈرائیور نے دیکھا تو وہی لڑکی کھڑی تھی جو کچھ منٹ پہلے گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ حیرت انگیز طور پہ وہ کہیں سے زخمی نظر نہیں آ رہی تھی۔ سفید لمبے چوغے نما لباس میں وہ حسین سی، وہ دوشیزہ مسکرا کے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سفید لباس پر جگہ جگہ خون کے سرخ دھبے نظر آ رہے تھے اور ماتھے پہ خون بھی جمع ہوا تھا۔ آ گئے تم جمشید، تمہیں تو آنا ہی تھا میرے مسافر۔ وہ زوردار مکروہ سی آواز میں ہنسی۔ تمہیں مار کر آج میرے درجن بھر شکار پورے ہو جائیں گے۔ وہ پھر سے بدنما انداز میں ہنسی تو جمشید کے پسینے چھوٹ پڑے۔ سر بھاگیں، یہ بدرو نہیں چھوڑے گی آپ کو، مسافر اس کا شکار ہیں۔ ڈرائیور نے اس کا بازو کھینچا تو جمشید بھی تیزی سے گاڑی کی طرف دوڑا اور سیٹ پہ بیٹھ کے شیشے چڑھا دیے۔ ڈرائیور نے گاڑی تیزی سے اسٹیشن کی طرف موڑ لی۔ سر، جس ٹرین سے آپ اترے تھے وہ آدھے گھنٹے کے لیے رکتی ہے، ابھی 10 منٹ باقی ہیں، آپ کو اس گاڑی پہ سوار ہونا ہی ہے، آپ واپس اس گاڑی میں بیٹھ کے کہیں اور اتر جائیں۔ جلدی کرو! جمشید پسینے میں شرابور چیخا۔ آخر اسٹیشن کی عمارت نظر آنے لگی تو جمشید کی جان میں جان آئی۔ اسٹیشن پہ رکتے ہی جمشید سامان اٹھا کے اندھادھند بھاگا۔
سیٹی بج چکی تھی اور ٹرین آہستہ رفتار میں چل رہی تھی۔ جمشید ڈبے میں سوار ہو گیا اور سیٹ سے ٹکرا کے اوندھے منہ گر پڑا اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اسے ابھی بھی اس لڑکی کے قہقہوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ بند ہوتے ہوئے ذہن کے ساتھ دھپ سے گر پڑا۔ اچانک کسی نے شانے پہ ہاتھ رکھا تو اسے تسلی سی ہوئی۔ وہ غائب دماغی سے سامنے والے کو تک رہا تھا۔ آپ سوتے میں سیٹ سے نیچے گر پڑے تھے، یہ کہتے ہوئے اس مسافر نے اسے اٹھا کر واپس سیٹ پہ بٹھایا۔ جمشید پسینے میں نہایا ہوا تھا اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ شاید آپ کو کوئی خواب دیکھ رہے تھے اور چیخ رہے تھے کہ تیز بھگاؤ گاڑی۔ جمشید بے یقینی سے اپنا چہرہ تھپ تھپایا۔ کیا میں واقعی خواب دیکھ رہا تھا؟ آپ چائے پی لیں، گرم تو شاید بہتر محسوس کر سکیں۔ اس مسافر نے کیبن والے سے چائے لے کر جمشید کو پکڑائی۔ جمشید نے چائے کا سیپ بھرتے ہوئے دیکھا تو کیبن والے پہ نگاہ کی تو چائے کا کپ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور سب کو چائے پیش کر رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہی اسکارف لپٹا ہوا تھا جو اس بدرو کے بالوں میں بندھا ہوا تھا۔ دوستو، کہانی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔